بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا چیپٹر نمبر 5 سبق نمبر 5 علم، جو کہ ایک نظم ہے۔ تو آج ہم یہ والی علم نظم پڑھیں گے جس کے شاعر کا نام ہے فانی بدایونی۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے دیکھیے اس نظم سے متعلق ایک بات ہے۔ پہلی بات دیکھیں گے ہم، ایک مرتبہ سکندر اعظم اپنے استاد مشہور فلسفی ارسطو کے ساتھ ایک طوفانی دریا کو عبور کر رہا تھا۔ سکندر نے پہلے آگے بڑھ کر دریا پار کیا، پھر ارسطو دریا میں اترا۔ کنارے پہنچ کر ارسطو نے اس کی وجہ دریافت کی تو سکندر نے پہلے دریا پار کرنے کی اپنی گستاخی پر معافی طلب کی اور کہا کہ مجھے اس دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ ایک بادشاہ کی موت کے مقابلے میں ایک عظیم فلسفی اور عالم کی موت دنیا کے لیے یقیناً زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی۔ ایک مشہور قول کے مطابق ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ عالم یعنی دنیا، پوری دنیا کی موت ہے۔ ایک عالم ہے جو علم جانتا ہے، اس کی موت کا مطلب ایک پوری دنیا کی موت ہے۔ ذیل کی نظم میں علم کی خوبیاں بڑے دلکش انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بتائیں ہیں کہ جو مشہور بادشاہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، تو اپنے استاد کے ساتھ جو ہے فلسفی یعنی کہ بہت بڑے فلاسفر ارسطو، بہت پڑھے لکھے عالم، تو وہ طوفانی دریا کو پار کرنے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سکندر پہلے آگے بڑھ کے خود اس نے پار کر لیا۔ کیوں پار کیا؟ کیونکہ اسے لگا کہ شاید دریا میں ڈوب سکتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ ہوگا تو میں ڈوب جاؤں گا، لیکن ایک عالم جو ہے زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگلا جو ہم دیکھیے جان پہچان لکھا ہے یہاں، اس کا مطلب جو ہمارے شاعر فانی بدایونی ان کے بارے میں ہم تعارف پڑھیں گے۔ تو دیکھیے فانی بدایونی اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ 13 ستمبر 1889 کو وہ بدایوں کے ایک قصبے اسلام نگر میں پیدا ہوئے۔ فانی بدایونی بریلی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدراس بن گئے، پھر LLB کا امتحان پاس کر کے بدایوں میں وکالت کی، لیکن اس پیشے سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ آخری عمر میں انہوں نے حیدرآباد کے ایک سرکاری اسکول میں صدر مدرس یعنی پرنسپل ہیڈ کے فرائض بھی انجام دیے۔ کلیات فانی اور باقیات فانی ان کے کلام کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ درد انگیزی، احساس کی شدت اور خیال کی گہرائی ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یعنی ان کے کلام میں جو ہے درد ہوتا تھا، احساس اور گہرائی، خیال کی گہرائی تھی۔ 27 اگست 1941 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ہم نے شاعر کا فانی بدایونی کا تعارف پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم نظم پڑھیں گے۔ تو نظم کے 2 شعر میں پڑھ دوں گی، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی اس کی تشریح کر دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں لکھا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھ پہ بنا ہے۔ تو جس کے پاس نہیں وہ انسان، تو جس کے نہیں پاس وہ انسان نہیں ہے، انسان کو شرف علم سے خالق نے دیا ہے۔ تو اس والے جو ہے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ علم سے جو ہے دنیا کا بھلا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، علم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، یعنی علم سے پوری دنیا میں بھلائی بھلائی ہے۔ دنیا ہی نہیں دین کی بنا، آخرت میں بھی تجھ پر بنا ہے، یعنی آخرت کی بنیاد بھی جو ہے علم پر ہی ہے۔ اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچانیں گے نا، دین کی خبر بھی نہیں رکھیں گے ہم۔ تو جس کے نہیں پاس، یعنی جس کے پاس علم نہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان کی طرح ہے، کیونکہ انسان کو شعور ہوتا ہے نا، عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ انسان کو شرف علم سے خالق نے، شرف یعنی بلندی، یعنی انسان کو جو ایک بلندی ملی، اشرف المخلوقات جس ہمیں کہا گیا ہے نا انسانوں کو، تو وہ کس وجہ سے کہا گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، علم ہی کی وجہ سے
خالق نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کہلائیں۔ تو ہے وہ خزانہ کہ جسے تو نہیں حاصل، گر شاہ زماں بھی ہو تو مفلس ہے گدھا ہے۔ کھویا نہیں جس نے تجھے جس وقت بھی پایا، بھولا نہیں جس نے کہ تجھے سیکھ لیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں علم وہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو تو حاصل نہیں ہے، یعنی جس کے پاس تو نہیں، اگر وہ بادشاہ ہو پورے زمانے کا تو وہ بھی غریب ہے، مفلس ہے۔ اور جس کو تجھے نے مطلب علم کو جس نے پا لیا اس کو سب کچھ مل گیا، اس نے تو یعنی ہر چیز ہم کھو سکتے ہیں، لیکن علم اگر جس نے پا لیا، وہ جس نے علم سیکھ لیا، وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، سب کچھ اس کو مل گیا۔ تیرے ہی سبب سے فلاطوں کی یہ شہرت، رتبہ یہ رستو کو بھی تو نے ہی دیا ہے۔ کس خطۂ دنیا میں نہیں تیری حکومت، شاہوں کا سر آگے تیرے ہر وقت جھکا ہے۔ یعنی تیری وجہ سے جو فلاطون یعنی افلاطون جو ہے اس کو شہرت ملی ہے۔ کتنے بڑے افلاطون جو فلاسفر تھے، عالم تھے نا، اور رتبہ یعنی مرتبہ بھی ارسطو بھی فلاسفر ہے، بہت بڑے عالم ہے۔ تو رتبہ اور شہرت جو ملتی ہے علم کی وجہ سے، افلاطون کو ارسطو کو بھی رتبہ اور شہرت جو ملا ہے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور کس خطۂ دنیا یعنی دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی سا بھی خطہ ہو، وہاں پہ ایسا ہی نہیں کہ تیری حکومت نہ ہو، یعنی ہر جگہ تیری حکومت ہے، دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ جو ہے علم کی حکومت ہے۔ علم جہاں ہے تو وہاں کی ملک، وہاں کا خطہ جو ہے مشہور ہے، ترقی یافتہ ہے ملک ہے نا وہ۔ اور شاہوں کے آگے بھی تیرا سر جھکتا ہے، یعنی بادشاہ بھی جو علم کے آگے ہی سر جھکاتے ہیں، بادشاہ جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے نا، لیکن علم ایسی چیز ہے جو بادشاہ بھی اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ گمراہ رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر، گر تو نہ کہے کس کو خبر کون خدا ہے سنت و عرفت میں بھی ممتاز وہی قوم، 100 جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں وہ قوم جو ہے گمراہ ہو جاتی ہے، وہ خلق یعنی وہ مخلوق جو گمراہ ہو جاتی ہے اگر جس کے پاس علم نہ ہو، علم جس کی رہنمائی نہ کرے، رہبر یعنی کہ نشان راستہ نہ دکھائے۔ علم جس کو راستہ نہیں دکھاتا اس کو کچھ چیز کی خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون اللہ ہے، کس کو ہم اللہ کہے، پہچان نہیں سکتا نا، اللہ کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ علم ہی بتاتا ہے نا کہ کون خدا ہے۔ علم ہی کے سبب سے سارے قوم میں جو ترقی ہوتی ہے، صنعت و عرفت یعنی کاروبار وغیرہ میں بھی، اس کے شعبے میں بھی ترقی جب ہوتی ہے، جو نام کماتے ہیں، ممتاز ہونا یعنی مشہور ہونا، سارے کاروبار میں وہی قوم مشہور ہے جس کے پاس علم ہے، یعنی کاروبار میں بھی ترقی وہی پاتا ہے جس کے پاس علم ہے۔ اچھے سے کاروبار کریں گے، علم والا ہی تو اچھے سے کرتا ہے نا کاروبار، جس کو جانکاری ہوتی، علم کا مطلب جانکاری ہے، نالج۔ 100 جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا، یعنی جو تجھے اچھا سمجھے تیری اداؤں پہ، یعنی علم سے محبت کرے۔ جس نے تجھے چھوڑا وہ گیا دونوں جہاں سے، بے دین ہے رسوائے زمانہ ہے برا ہے۔ یعنی جس نے علم کو چھوڑ دیا وہ دونوں جہاں سے بھی گیا، یعنی دنیا سے بھی گیا، دنیا میں بھی اس کو عزت نہیں ملتی، اور وہ دین بھی اس کا خراب ہو گیا، یعنی آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا، سب اسے برا کہیں گے، ہے نا۔ کیونکہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو دنیا میں اونچی پوسٹ پر پہنچیں گے، اونچا مقام پائیں گے، تو دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور اگر ہم علم سے اللہ کو، رسول کو پہچانیں گے تو ہمارا جو ہے آخرت بھی اچھا ہو جائے گا۔ چک ضائع کہے علم خدا کے لیے فانی، ایسا تجھے کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے۔ تو یہ فانی جو ہے ان کا تخلص ہے، فانی بدایونی کا، تو یہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر قوم سے کہہ رہے ہیں کہ چک علم کا ذائقہ، یعنی علم حاصل کرو، خدا کے لیے علم حاصل کرو، جہالت میں کیا مزہ ہے، کچھ بھی نہیں، جہالت میں بے عزتی ہی بے عزتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل، اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر خلاصہ کلام ہے، یعنی پوری نظم کا خلاصہ ہے کہ شاعر نے اس نظم میں علم کی اہمیت بیان کی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور دین کی بنیاد علم ہی پر ہے۔ علم جیسی قیمتی چیز حاصل کر کے ہی افلاطون اور ارسطو مشہور ہوئے۔ دنیا کے ہر حصے میں علم کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان خدا کو بھی نہ پہچانے اور گمراہ ہو جائے، گمراہ یعنی راستہ بھٹک جائے۔ علم ہی کے سبب قوموں نے صنعت و عرفت کے شعبے میں بھی نام کمایا ہے۔ جن لوگوں نے علم سے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی دور ہو گئے علم سے،
وہ دونوں جا کے کامیابی سے محروم رہ گئے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پر ہے معنی و اشارات، تو یہاں پر ہم معنی و اشارات کر رہے ہیں بنا بنیاد، یعنی یہ الفاظ ہے اس کے معنی، ٹھیک ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بالکل دھیان سے سن لیں گے۔ بنا، بنیاد، خالق، مراد اللہ تعالیٰ۔ خالق اس کو کہتے ہیں نا جس نے پوری دنیا بنائی۔ شاہ زماں، دنیا کا بادشاہ۔ حرفت، کاریگری، ہنر۔ سو جان سے فدا ہونا، بہت محبت کرنا۔ رسوائے زمانہ، دنیا میں ذلیل ہونا۔ تو دیکھیے آج کی ویڈیو ہم یہیں پر مکمل کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے بڑی ہو گئی ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم مشق وغیرہ کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میرے حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔